الحمد لله الأكرم، خلق الإنسان وكرم، وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق اور محبت کی علامتیں اور نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے. اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اور تقریباً 8 نشانیاں، 8 علامتیں ذکر کی جا چکی ہیں. من جملہ ان علامات کے جو دلالت کرتی ہیں کہ اس بندے کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے شدید محبت ہے، گہرا تعلق ہے، مستحکم اور مضبوط لگاؤ ہے. ایک نشانی یہ ہے کیا کہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے کی کروٹیں اور امنگیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کہ انسان کے اندر راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لینے کی تمنا ہو، اللہ کے راستے میں اپنے جان کو اور اپنے مال کو قربان کر دینے کا آرزو مند ہو، اللہ کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے اپنی جان آفری کے حوالے کر دینے کا خواہش مند ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت ہے، بڑی نشانی. شہادت کی تمنا، شہادت کی تمنا. اور بندہ اس وقت اور اس گھڑی کا منتظر رہے کہ کب اس مبارک درجے پر فائز ہونے کا موقع ملے، اور پھر جب موقع مل جائے تو پھر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. موقع جب آئے گا لیکن ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے، اپنی ہمت اور اپنے حوصلے سے اور سامان حرب و ضرب سے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ موقع آیا تو اب وہ ارادہ کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے
اور سوچ رہا ہے کہ تیاری کر لوں، پتہ چلا کہ وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، دوسرے لے اڑے، دوسرے اس مقام بلند کو لے اڑے اور یہ محروم رہ گیا۔ ہر وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، اور پھسا ارادہ نہیں، پختہ ارادہ اور پکی نیت ہونی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں مرنے اور مارنے کا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا ارادہ اور اس کی نیت ہے، اور یہ اس مقام بلند پر فائز ہونے کا خواہش مند اور متمنی ہے؟ دیکھا جائے گا اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اور اس راہ کی جو تیاری ہے، ظاہری تیاری اور معنوی تیاری۔ ظاہری تیاری کیا ہے کہ بھئی میدان جہاد میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا بندوبست رکھے ہر وقت۔ اور دوسرے، جہاد ایک عظیم ترین فریضہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، آدمی اس کا بھی علم رکھے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ ثواب ہے تو پھر یہ عمل کرنا آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کتاب و سنت میں جو اس عظیم ترین عمل کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اور جن انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے، ہمارے پاس اس کا علم ہے۔ روزہ رکھا جائے گا، اس کے احکام کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، حج اور عمرہ کیسے کیا جائے گا، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ارشادات میں بیان کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم ترین حکم دیا ہے تو اس کے احکام اور آداب بھی قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کے احکام اور اس کے آداب بیان فرمائے، اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے، اور معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے۔ گویا کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور شدید محبت ہے، اللہ سے تعلق اور لگاؤ ہے، ہم اس کی دلیل بھی پیش کریں۔ ہمارے اندر اس کی علامت پائی جانی چاہیے، اس کی نشانی پائی جانی چاہیے، اور اس مبارک ترین عمل کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ہم خواہش کریں گے اور خدا نخواستہ موقع نہ ملا زندگی میں اور ہم یہ کام نہ کر سکے، لیکن اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ چنانچہ بھی حدیث پڑھی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں راہ خدا میں لڑوں، جہاد کروں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی راہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کی راہوں میں جو روڑے آئے ہوئے ہیں ان روڑوں کو ہٹاؤں، اور ان روڑوں کو ہٹانے میں اگر میرا مال خرچ ہوتا ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، میری جان جاتی ہے تو یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواہش فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور یہ خواہش نہیں کہ جہاد کروں اور فتح یاب ہو کر غازی بن کر واپس آؤں، نہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں اور جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، یعنی میرے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہے اور مجھے اس مبارک ترین عمل کی ادائیگی اور فریضے کی ادائیگی کا موقع بار بار ملتا رہے۔
اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا اہم ترین حکم اور فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تمنا فرماتے تھے، اور صرف تمنا کی حد تک نہیں رہے، مدینہ منورہ جانے کے بعد وفات تک کہ جو ماہ و سال ہیں آپ دیکھیں زیادہ تر اسی خواہش آرزو اسی تمنا کی تکمیل میں گزرے۔ مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال ہے۔ 10 سال کی مدت میں غزوات کتنے ہیں؟ 19 یا 21 غزوات ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دین کی نسبت سے، اسلام کی نسبت سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے 2 نام ہیں، غزوہ اور سریہ۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں اس جہاد کو، اس لڑائی کو جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں اور آپ نے خود کمان سنبھالی۔ اس طرح کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں؟ 21 لڑائیاں ہوئی، جن کو غزوات الرسول کہا جاتا ہے۔ اور سریہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو جس میں صحابہ نے، تابعین نے شرکت کی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام خود نہ شریک ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آرزو فرماتے تھے اور آپ نے عملاً اس کام کو انجام دیا۔ ایک اور حدیث ابھی سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ما احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی جنتی دنیا کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ کسی جنتی کے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھے گی کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور دنیا میں میں کسی ملک کا امیر تھا میں پھر سے امیر بن جاؤں، کسی عہدے پر میں وزیر تھا میں پھر سے وزیر بنا دیا جاؤں، میرے پاس اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی، اتنی بینک بیلنس تھا وہ پھر مجھے مل جائے، بلکہ میں پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ بنا دیا جاؤں۔ کوئی تمنا نہیں کرے گا، کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جنت اور جنت کی نعمتیں، جنت اور جنت کی نعمتیں جب آدمی بڑھیا کو پاتا ہے تو گھٹیا کو بھول جاتا ہے، اس کی آرزو کبھی نہیں کرتا۔ فرمایا ایک شہید ہوگا، ایک شہید ہوگا، اس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لے گی کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لے گی، یہ خواہش رہ رہ کر جنم لے گی کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر میں راہ خدا میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں شہید کر دیا جاؤں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں نماز پڑھوں، روزہ دار یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں روزہ رکھوں اور اللہ کو خوش کروں، حج اور عمرہ کرنے والا یہ تمنا نہیں کرے گا، شہید یہ تمنا کیوں کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لما یرا من الکرامہ وفی روایت لما یرا من فضل الشہادہ، اس کو اس نیک اور مبارک عمل کی برکت سے جو مقام بلند ملا ہے، اس نیک اور مبارک عمل کی برکت سے جو مقام بلند ملا ہے، اس کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا، اس کا جو اعزاز و اکرام وہاں ہوا ہے، اس کا جو اعزاز و اکرام وہاں ہوا ہے، اس کو جو اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار وہاں ملا ہے، اور اس کو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کا دیدار جو نصیب ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے پھر واپس کیا جائے، مجھے پھر واپس کیا جائے اور میں راہ خدا میں جان دینے کا لطف اور مزہ پھر سے حاصل کروں۔
چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جنت میں 100 درجے، جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ آج ہم کورنش پر جاتے ہیں، یہ جو ٹاور سب نظر آ رہے ہیں، کوئی 12 منزل کا ہے، کوئی 18 منزل کا ہے، کوئی 20 منزل کا ہے، کوئی 40 منزل کا ہے، تو دیکھ کر کے ایک ہوک اٹھتی ہے نا کہ کاش ہمارا بھی ایک ہوتا، کاش ہمارا بھی ایک ہوتا۔ اور بعض اتنے اونچے اونچے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کے سر کی ٹوپی گر جائے گی، لیکن جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بک ہو چکے ہیں، یہ سب کے سب بک ہو چکے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا پر اپنی جان اور مال کو فدا کر دینے والوں کے لیے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کی بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی دولت سے مالا مال، مجھے شہادت کے رتبے پر فائز فرما دے، سچے دل سے مانگتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ شہیدوں کے مقام بلند پر اس کو پہنچا دیں گے، اگرچہ اس کو دنیا میں اس نعمت کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کی موت اپنے گھر میں بستر پر ہوئی، لیکن اس کی حسن نیت کی وجہ سے، اس کی صدق نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ مقام بلند عطا فرما دے کہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگتا رہا، آرزو کرتا رہا، تمنا کرتا رہا، اور زندگی میں اس کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ جاتا اور اللہ کے راستے میں لڑتا اور اپنی جان اللہ پر فدا کرتا، موقع نہیں ملا، دنیا سے گیا اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹا لیٹا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام بلند پر فائز فرما دے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه مات على شعبة من النفاق۔ جو شخص دنیا سے گیا نہ تو اس نے جہاد کیا، نہ کبھی جہاد کی تمنا کی، نہ اس نے جہاد کیا نہ کبھی جہاد کی تمنا کی، تو منافق بن کر کے مرا، منافق بن کر کے، اس کے اندر ایک گناہ نفاق پایا جاتا ہے، ایک گناہ نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آرزو کرنا، یہ تمنا کرنا، اور اس تمنا اور آرزو کی تکمیل کے لیے اپنے جیسی کر لینا، اپنے جیسی کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلق اور محبت کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ ثمن ہے، اور آپ کی جان اور مال کیا ہے؟ مبیع ہے۔ جب آپ جان اور مال اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر اس کا ثمن جنت کی شکل میں آپ کو ملے گا، اور اگر جان اور مال کی سپردگی نہیں ہوگی، جان اور مال کی سپردگی نہیں ہوگی تو پھر جنت ملے گی؟ آپ دکان میں جائیں اور اس سے کہتے ہیں یہ تربوز کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 15 ریال کا۔ کہا ٹھیک ہے دے دو۔
تو وہ 15 ریال کا مستحق کب ہوگا؟ جب تربوز آپ کے حوالے کر دے گا، تربوز آپ کے حوالے کر دے گا تو وہ 15 ریال کا حقدار ہوگا اور 15 ریال کا مطالبہ آپ سے کرے گا۔ لیکن جب تک وہ تربوز آپ کے حوالے نہیں کرے گا وہ آپ سے 15 ریال کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کا حق نہیں۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے نہیں کر دیں گے، اللہ کے سپرد نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جان اور مال کی سپردگی ہوگی کیسے کہ ہم جان اور مال اللہ کے سپرد کریں؟ یہ سپردگی ہوگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دشمنان دین کی گردنیں اڑاتے ہیں، دشمنان دین کی گردنیں اڑاتے ہیں اور خود اپنی گردنیں اڑوا دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس راہ سے کما حقہ، جان و مال کی سپردگی ہوگی اللہ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کیا کہ جب تم اپنی جان مال اللہ کے سپرد کر دو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان محمد رسول اللہ کے واسطے سے، دستاویز کہاں ہے؟ توریت میں ہے۔ کہاں ہے؟ انجیل میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو پورا کر دیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو تمہیں مبارک ہو اور خوشخبری ہو اس بیع اور اس عقد اور اس معاملے کی جو تم نے کس سے کیا ہے؟ اللہ سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے جس کے مقدر میں آ جائے، جس کو نصیب ہو جائے۔ یہ اس موضوع سے متعلق ایک آیت کریمہ اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور بتانا صرف یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ایک بڑی نشانی اور بڑی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم، اہم ترین فریضہ ہے، لیکن افسوس کی بات اس وقت امت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہم ترین فریضہ، اور اس اہم ترین فریضے کو ادا کرنے والے کیا ہو چکے ہیں؟ معتوب ہو چکے ہیں، متروک ہو چکے ہیں۔ آج آپ کسی کے سامنے لفظ جہاد بول دیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے گالی دے دی۔ کسی کو کہہ دیں مجاہد، گویا کہ آپ نے اس کے اوپر بہت بڑا الزام لگا دیا۔ حالانکہ مجاہد کا مقام بہت اونچا ہے اور جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ آج لفظ جہاد ایک جرم بن چکا ہے، بن چکا نہیں بن چکا ہے؟ مجاہد جس کو حق تھا کہ وہ سینہ تان کر سر اٹھا کر کے چلے، آج وہ چھپتا پھر رہا ہے، آج وہ چھپتا پھر رہا ہے، اور یہ ہماری بزدلی کا نتیجہ ہے، ہماری بے دینی اور بے غیرتی اور بے حمیتی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا اہم ترین فریضہ آج نہ صرف یہ کہ متروک ہو چکا ہے بلکہ معیوب بن چکا ہے، معیوب بن چکا ہے۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں اس موضوع سے متعلق؟ جہاد کے احکام، مجاہدین کے فضائل، ان کے آداب اور انعام و اکرام، اس سے متعلق قرآن کریم میں صرف 500 آیتیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 500 آیتیں۔ اب بتائیں جس حکم سے متعلق قرآن کریم میں 500 آیتیں ہیں، وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا اہم، مبارک اور مؤکد ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ جس حکم سے متعلق 500 آیتیں قرآن کریم، اور جب قرآن کریم کی 500 آیتیں ہیں تو احادیث مبارکہ میں کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، احادیث مبارکہ میں کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ یہ ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے،
ریاض الصالحین میں بہت سارے عنوانات ہیں، نماز کا بیان ہے، روزوں کا بیان ہے، ذکر اور تلاوت کا بیان ہے، حج اور عمرے کا بیان ہے، اور زندگی کے دوسرے جو آداب، معاملات و معاشرت ہیں اس کے متعلق بیان ہے۔ لیکن فضائل الجہاد اٹھائیے، اس موضوع کے تحت جتنی احادیث ہیں کسی اور عنوان کے تحت اتنی احادیث نہیں ریاض الصالحین۔ نماز کے عنوان کے تحت جتنی احادیث ہیں، روزے کے عنوان کے تحت جتنی احادیث ہیں، حج اور عمرے کے عنوان کے تحت، زکوٰۃ اور صدقات کے عنوان کے تحت، معاملات اور معاشرت کے عنوان کے تحت جتنی احادیث ہیں، اس سے کہیں زیادہ فضائل الجہاد کے عنوان کے تحت احادیث۔ یہ ریاض الصالحین آپ کے سامنے رکھی، اس کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ابھی کھڑے ہو جائیں اور جا کر کے کسی کا گلا توڑ دیں، کسی کی کلائی مروڑ دیں اور یہ بھی فریضہ جہاد ادا کر رہے ہیں، نہیں۔ میرا مقصد توجہ دلانا ہے، میرا مقصد توجہ دلانا ہے۔ ہم کم از کم اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جائیں تو منافق بن کر کے، دنیا سے جائیں تو منافق بن کر کے جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں دنیا میں، مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عیسائیوں کے مقابلے مسلمان زیادہ ہے، یہودیوں کے مقابلے مسلمان زیادہ ہے، ہندوؤں کے مقابلے مسلمان زیادہ ہیں، مجوسیوں کے مقابلے مسلمان زیادہ ہیں، دہریوں کے مقابلے مسلمان زیادہ۔ ہاں جب یہ سب مل جاتے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو الگ الگ رکھا جائے تو ہم ان سب سے زیادہ ہیں، لیکن جتنے زیادہ ہیں اتنی بے وزن بھی ہیں، جتنے زیادہ ہیں اتنے ہی بے وزن اور بے ویلو بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے، نماز بھی ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں۔ دیکھیے 27ویں شب آ رہی ہے، مسلمانوں کا کتنا بڑا جمگھٹا ہوگا مکہ مدینہ، یہ مبارک ترین عمل ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ہم اتنے بے ویلو اور بے وزن کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گھوڑے کی سواری چھوڑ دی، ہم نے گھوڑے کی سواری چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام قولاً اور عملاً ہمیں دے کر کے گئے تھے، جس میں ہماری عزت، سرخروئی، سربلندی اور ترقی کا راز مضمر تھا، ہم اس سے کنارہ کش ہو گئے، اس سے ہم نے پہلو تہی کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، اپنے ہر حکم کو شوق و ذوق کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہر حکم کو شوق و ذوق کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو پورا کرنے پر جن انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے، اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے، اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے، اور ہمارے بڑوں کی رگوں میں جو خون تھا، خون میں جو گرمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حرارت اور گرمی ہمارے خون میں بھی پیدا فرما دے۔ ان کے اندر جو ہمت تھی، جو عزم تھا، جو حوصلہ تھا، اللہ تعالیٰ اس ہمت، حوصلے اور عزم سے ہمیں بھی نوازے۔ ہر قسم کی بزدلی کو، ہر قسم کی کم ہمتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال کر پھینک دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت